وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے تم پر اپنی کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی، یعظکم بہی، اب آپ دیکھیے بہی، ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع الکتاب والحکمہ دونوں ہیں، اور ہی کی ضمیر واحد کی ہے۔ یعظکم بہما نہیں کہا، اس لیے کہ حکمی وحدت کا تصور یہاں پیدا کر دیا جائے، یوں نہیں فرمایا یعظکم بہما، نہ، اگر تثنیہ کا صیغہ ضمیر تثنیہ کی استعمال ہوتی تو اس میں الکتاب اور الحکمہ میں وحدت حکمی نہ ہوتی، حکم میں وہ ایک نہ رہتی، دو ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر دو چیزیں نازل کی اپنے نبی اور رسول کے ذریعے، ایک کتاب یعنی قرآن اور ایک الحکمہ یعنی حدیث سنت، دو چیزیں نازل کی، اور یعظکم بہی، اور وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تو نصیحت فرماتا ہے اس کے ذریعے، تو ہی کا مرجع الکتاب بھی ہوا اور ہی کا مرجع الحکمہ بھی، دونوں مل کر، چونکہ ان کا مصدر اور منبع ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہونا، جو اس نے نازل کیا، انزل اللہ علیکم، نزول جو فرمایا، تو چونکہ منزل من اللہ ہے یہ وحی، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تو حکمی وحدت پیدا کرنے کے لیے کہ وجود میں تو دو ہیں، الکتاب اور الحکمہ، قرآن اور السنہ حدیث، وجود میں دو ہیں مگر حکم کے لیے ایک ہیں، چونکہ ان کا منبع اور سرچشمہ ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں 4 مقامات پر ایک ہی مضمون تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ 4 مقامات پر آیا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129، اس میں ارشاد فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض رسالت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، ہمارے اللہ، وابعث فیہم، ان میں اپنا وہ رسول مبعوث فرما، مضمون سے جملہ معترضہ کے طور پہ 3-4 منٹ کے لیے ہٹ کر، مگر اسی آیت کا نقطہ ہے، وہ بیان کرتے ہوئے پھر ہم پلٹ آئیں گے، بڑا اہم ہے، ذہن میں آ گیا اس مقام پر کہ کہہ دوں، بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہاں مقام رسالت کی طرف اشارہ ہے اور طہارت نسب محمدی کی طرف اشارہ ہے، اور آقا علیہ السلام کے ابوین شریفین، والدین اور آباء و اجداد اور امہات سب کے مومن ہونے کی طرف بیان ہے اس آیت میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ، سیدہ آمنہ، والدین ماجدین اور آپ کے جمیع آباء و امہات، پورا جو نسب ہے اس کے مؤمن ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ بات آ گئی برسبیل تذکرہ، وہ میں کر دوں پھر آگے آ جاتے ہیں موضوع پر۔ آپ سوچیں گے کس طرح لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین اور آپ کے آباء و امہات مومن تھے معاذ اللہ یا نہ تھے، استغفر اللہ العظیم، اور حدیثوں پر بحث کرتے ہیں کہ اس کا ثبوت کس حدیث سے ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ تو ہم حدیث سے بڑھ کر نص قرآنی سے بیان کرتے ہیں۔ ویسے الگ بات، میں نے قرآن مجید کی 18 آیات سے حضور کے پورے نسب کا مومن ہونا پڑا ہے، 18 آیات قرآنی سے یا 20 آیات قرآنی، جن سے آقا علیہ السلام کے جمیع والدین اور آباء و امہات پورے نسب کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے، 20 آیات کریم۔ ان میں سے ایک یہ، وہ یوں کہ آپ اس آیت سے پہلی آیت کی طرف توجہ کیجئے،
آپ دعا کر رہے ہیں کعبہ تعمیر کرنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر تعمیر کر کے اس سے اللہ سے اپنی مزدوری مانگ رہے ہیں۔ اب مزدوری سنیے کیا ہے، عرض کرتے ہیں ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اس آیت پر توجہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور وہ بلاد شام میں ہیں۔ یہ چھوٹی عمر کے بیٹے سیدنا اسماعیل آپ کے ساتھ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ باپ دعا مانگ رہا ہے، بیٹا بھلے دو بیٹے ہوں اور ایک ساتھ ہو اور ایک ہزاروں میل کی مسافت پر دوسرے ملک میں ہو، مگر جب باپ اللہ سے خیر مانگتا ہے اور برکت کی دعا مانگتا ہے تو وہ کبھی دوسرے بیٹے کو جو دوسرے ملک میں ہے اس کو خارج نہیں کرتا، وہ تمام اولاد کے لیے اکٹھی دعا مانگتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ باپ دعا میں سب کو شامل کرتا ہے۔ آپ کی اولاد ایک لندن میں ہو، ایک پاکستان میں ہو، اور لندن والا آپ کے ساتھ کسی کام میں بیزی بھی ہو، تو باپ کے ناطے جب آپ دعا کریں گے تو ساری اولاد کو، سب بیٹوں کو شامل کریں گے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، اپنی بارگاہ میں فرما بردار رہنے والا اور اپنے حضور سر جھکانے والا بنائے رکھ۔ کیوں؟ تخصیص کر دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، تخصیص کر دی، اس لیے کہ آگے ایک نسل اور ذریت کی بات آ رہی ہے، اور اس ذریت کے بعد کسی آنے والے آخر الزمان رسول کی آمد کی بات آ رہی ہے، اور ان کی ولادت اسماعیل کی ذریت اور نسل سے ہونی ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ تو دعا کا جو منتہا ہے، دعا کا جو مقصود ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہ منزل آگے آ رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس منزل کے لیے راستہ اور واسطہ بن رہے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں دونوں کو، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، اپنی بارگاہ میں فرما بردار رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ میری نسل اور میرے اسماعیل، بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے، میری نسل تو دو طرف سے چلے گی نا، ذریت اسماعیل بھی نسل ابراہیم ہوگی اور ذریت اسحاق بھی نسل ابراہیم ہوگی، مگر مسلمین تثنیہ کا ہم دو کی بات کر کے ہم دونوں کو ایسا قائم رکھ۔ تو تب عرض کرتے ہیں کہ پھر ہماری نسل میں سے، یعنی میری وہ نسل جو اسماعیل سے چلے گی، تو اسماعیل سے چلنے والی نسل اور ذریت میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا من تبعیدیہ ہے، بعدیت کے لیے آتا ہے، تبعیدیہ۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد جتنی ہوگی ساری کی ساری کے لیے دعا نہیں مانگ رہا کہ ساری نسل مسلمان رہے، یہ بھی نہیں مانگا، چونکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور نبی کی دعا حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، جو مانگنا ہے وہی مل جانا ہے، مانگ وہ رہے ہیں جو پورا ہونا ہے۔ تو عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، کہ میری بیٹے اسماعیل سے جو ہماری ذریت چلے گی، نسل چلے گی،
من ذریتنا، اس میں سے، اس کے بعض میں سے، امتم مسلمتن لک، اس میں سے ایک نسب، ایک گروہ، ایک نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رکھنا.